آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، حضرت آپ نور حسن بھائی بول رہے ہیں نا؟ جی آپ کون؟ ہم غلام مصطفیٰ بول رہے ہیں گڑگاؤں سے۔ غلام مصطفیٰ کہاں سے؟ غلام مصطفیٰ گڑگاؤں میں رہتے ہیں، ویسے میرا گھر جھارکھنڈ میں ہزاری باغ ہے۔ اچھا، گڑگاؤں دلی؟ ہاں جی، دلی کا بغل میں۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ اہل سنت ہے۔ پہچان یہ کلکتہ میں حضرت سیادن غاشی رحمۃ اللہ کا یہ ہے حقانی انجمن سے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلکتہ سے مرید ہے؟ ہاں جی، کلکتہ میں حضرت سیادن غاشی رحمۃ اللہ کا نام سنے ہوں گے۔ حقانی انجمن سے یہ انجمن ہے۔ اچھا، سنی حنفی بریلوی ہیں کیا؟ یہ اہل سنت جماعت سے ہے جی۔ وہاں مطلب دیوبند سے تعلق ہے آپ کا یا؟ نہیں، دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیوبند وہابی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے جو فقیری ہوتا ہے نا جی، فقیری ہے وہ، درویشی ہے وہ۔ ہاں، تو حضرت آپ سے کچھ گفتگو کرے تو اسے بات کرنا تھا۔ کون؟ آپ سے کچھ بات کرنا تھا، کریں؟ اللہ، آپ؟ ہاں جی۔ اچھا، کیا بول رہے تھے جیسے آپ کو واٹس ایپ میں بھی کئی بار بولا تھا لیکن آپ جواب نہیں دیے۔ بول رہا تھا کہ جیسے آپ اسٹیٹس میں ایک بار لگائے تھے نا کہ جو تراویح کی نماز میں جو قرآن مجید جو سناتا ہے اور سنا کے جو معاوضہ لیتا ہے وہ ایک فحاشی عورت کے طرح ہوا۔ معاوضہ لینا آپ کس نے بولا؟ آپ کا اسٹیٹس میں پڑھا تھا۔ دکھلاؤ ذرا وہ میرا اسٹیٹس کس طرح کا ہے۔ اتنا دن تک تو رکھتے نہیں نا حضرت۔ تو پھر جو جتنے بھی دیوبندی یہ قرآن پڑھتے ہیں یا اہل حدیث قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ان کو اس کا نذرانہ ملتا ہے، لوگ خوش ہو کے ان کو کچھ دیتے ہیں تحفہ تحائف، تو یہ سب کیا ہوا؟ پھر اسی کی طرح ہوا کیا؟ آپ نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے کیا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے دیوبندی وہابی سے شیعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، مگر میری پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے۔ ہاں، ایک بار بات ہوا آپ سے۔ ہاں، ہم کو لگتا ہے رمضان سے پہلے بات ہوا تھا۔ اچھا، تو وہی کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جو ارے بھائی، نذرانہ تحفہ یہ سب جائز ہے نا؟ جائز ہے، جیسے آپ یہ جو لکھا ہوا تھا وہ کس؟ ہاں، اگر کوئی مانگ کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یا پیسوں کے ہی لیے پڑھتا ہے تو یہ سب غلط ہے۔ آپ نے پڑھنے میں غلطی کی ہے۔ ہاں، ویسے آج کے زمانہ میں ہر کوئی پیسے لے رہا ہے، دے رہا ہے، یہ تو بات ہے۔ ہمارے مدرسے میں جو ہے نا، دیکھیے مدرسے میں مدرس پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی کے ہوں، چاہے کسی بھی جو ہے جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ اکرام کا بھی وظیفہ لگایا گیا تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ وظیفہ لگایا گیا تھا؟ ہاں، نہیں معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بنے تو صحابہ اکرام نے میٹنگ کی، اور اس لیے میٹنگ کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے کام کے لیے جاتے تھے جو کام کر رہے تھے، سمجھے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ارے اب تو خلیفہ ہیں، اب تو آپ کا جانا مطلب ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، آپ یہی رہیں، ہم آپ کا انتظام کریں گے، آپ کو ہم وظیفہ دیں گے۔ اچھا، یہ جو ہدیہ کے بارے میں؟ ہدیہ، وظیفہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کتنے میں چل جاتا ہے، ایسا کر کے، ہاں سمجھے؟ مطلب کوئی وظیفہ طے کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ جتنے کی مزدور کی مزدوری ہوتی ہے وہ بنا دو، سمجھے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سن رہے ہیں۔ ان کو ہدیہ تو صحابہ کرام نے
فرمایا کہ اگر آپ کا گھر نہ چلا تو ہاں سمجھے ہاں کیا کہتے ہیں, اگر اتنے میں آپ کا گھر نہ چلا تو ہاں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا. اچھا یعنی رسول اللہ کی امت کا خیال کیا, ہاں سمجھے. ہاں ہاں یعنی خالی اپنا نہیں سوچا, اگر خالی اپنا نہیں سوچا. ہاں ہاں یہ بھی چیز ہے کہ ان کے کچھ خرچہ کم پڑ رہا تھا, لیکن ایک بار کی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں بھی اس طرح تو حضرت وہ جو تحفہ تھا وہ خلافت کا تھا نا. جو بھی ہو اس کے بارے میں علم سے ہم آپ کو یہ نہیں کرتے. جیسے ارے بھائی وہ ذمہ دار آدمی تھے نا, حضور کے بعد وہی ذمہ دار تھے نا سب کے, وہی سرپرست تھے. جو وہاں جو ہے نا حضرت, ہاں تو جو بھی اس طریقے سے جو نماز تراویح جو قرآن مجید پڑھاتا ہے تو کوئی طرح کا ہدیہ پیسہ نہیں لیتا ہے, سمجھے نا. ہاں تو ہدیہ تو ایک خوشی کا پیسہ ہوا نا, ہدیہ تو ایک خوشی کا پیسہ ہوتا ہے جہاں تک جو تحقیق جو بتاتے ہیں لوگ. اچھا آپ کے مدرسے جیسے آپ کسی کا جیسے حرام ہے حلال ہے اچھا یا نہیں ہے, آپ ان چیزوں سے کتنا بچتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ ہم ویسے ہی مستری کا کام کرتے ہیں, لیکن ہم کائے کا طالب علم ہم سیکھتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کائے کا کام کرتے ہیں؟ ہم ریڈیٹر کا مستری کا کام کرتے ریگولیٹر؟ ہیں. ہاں جی. اچھا کس چیز کا ریگولیٹر؟ یہ گاڑی کا ریڈیٹر ہوتا ہے نا, بڑی گاڑی کا, ٹرک وغیرہ کا یا کائے کا, یا ہر ایک گاڑی کا؟ ہر ایک گاڑی کا, ہر ایک کا. جی چھوٹی سے لے کے بڑی تک جتنے بھی ریگولیٹر ہیں آپ سب سنبھالتے ہیں؟ ہاں ہاں وہ اپنا کام ہے گڑگاؤں میں. اچھا اچھا. تو جب کوئی ریگولیٹر لے کے آتا ہے آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے, ہاں تو کم بڑھتی پیسے بھی لیتے ہیں یا سب سے برابر لیتے ہیں؟ حضرت ایسی ہے نا, برابر ہے پیسہ تو. پیسہ تو برابر نہیں ہے, چھوٹے ریگولیٹر کا کم لگتا ہے, بڑے کا زیادہ لگتا ہے. ہاں تو چھوٹا کا, ہاں چھوٹا بڑا کا تو شاید یہ ہے, لیکن پاریجوں سے جو مگر بڑے ریگولیٹر کے ہاں زیادہ پیسہ ہوتا ہے. کتنے لیتے ہیں آپ؟ گاڑی کا 500 روپیہ لیتے ہیں. بڑی گاڑی کا 500 روپے؟ 500 روپیہ. ہاں چھوٹا گاڑی کے 200. اچھا تو کبھی کسی سے 600 بھی پکڑے ہیں؟ نہیں 600 روپیہ. 400 پکڑے؟ 400 روپیہ ہاں نہیں دیتا, 400 بھی لے لیتے ہیں. 400 بھی لے لیتے ہیں. ہاں 550 بھی بولتے ہوں گے کبھی؟ نہ بولتے ہیں لیکن 550 روپیہ لیتے نہیں ہیں, 500 ہی لیتے ہیں. ہاں فکس ہے نا. ہاں ہاں اگر ریگولیٹر میں کچھ کام ہوا, جیسے ریگولیٹر چونے لگتا ہے, ہاں جیسے چونے لگتا ہے یا صفائی اتنا تو 500 روپیہ لیتے ہیں بس. اگر نہیں جیسے آپ کو اس میں کچھ کاریگری کرنی پڑی, جیسے کہیں سے ریگولیٹر چوتا ہے پھر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے آپ کو. نہ جیسے ٹینکی ہوتا ہے, اس میں ٹینکی پلاسٹک کا ہوتا ہے, تو پلاسٹک کا ٹینکی آتا ہے نا, ہاں تو ٹوٹ گیا تو ٹینکی لگانے کا پیسہ مطلب پہلے اس کے پیسے کم بڑھتے بھی لیتے ہیں کبھی کبھار. ہاں نہیں کم بڑھتی نہیں ہے, فکس ہے. اگر کوئی کم دے دیتا ہے تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, بس یہ چیز ہے, لیکن زیادہ نہیں لیتے ہیں. نہیں زیادہ نہیں. اچھا کئی بار کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی میرا 1000 کا بل بنا دو, بولے میں بل نہیں بناؤں بھائی, میرا 500 ہے 500 دو بس. ہم اس میں یہ نہیں کرتے. اچھا بےایمان لوگ, بھائی حلال قسم کھاؤ. بےایمان لوگ آتے ہیں کہ مالک کو دکھانے کے لیے. ہاں ایسا آتا ہے, بھیٹ ہوتا ہے, لیکن اچھا دور دور تک ایسا کوئی نہیں ہے جہاں تک کوشش ہوتا ہے کہ ایسے ڈرائیوروں کا کام ہی نہ کیا کرو. نہیں ایسی کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. ڈرائیور کا سے زیادہ تر جو مالک کے تھرو سے پیسہ ملتا ہے, کام کیا مہینے میں ایک بار مطلب ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ, ہاں کچھ ڈرائیور اسی میں کمائی کرتے ہیں. ہاں کئی بار مالک لوگ سے بولا بھی ہے کہ ایسا ہے سر کہ یہ پیسہ کبھی ہمارے پاس 200 زیادہ جاتا ہے, کبھی آپ کم بھی کر دے دیتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے, تو آپ نہ کاٹا کریں نا. تو اس میں کئی جگہ بولا تو بولا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کاٹیں گے, پھر بھی کاٹ دیتا ہے, لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں, کیا کریں یہ سب بات سب تو چل جاتا ہے. تو آپ کا اپنا کام ہے وہاں پر جو, ہاں اپنا کام ہے, کرایہ کی دکان ہے. اچھا چلیے بڑھیا ہے. دکان تو خیر کرایے کی ہوتی ہے جو ہے نا جو کلکتہ میں جو عالم رحمۃ اللہ کا جو یہ ہے نا, تو آپ کلکتہ میں ہی ہیں؟ اچھا ہاں دلی میں. ہاں کلکتہ میں, ہم دلی کے بغل میں گڑگاؤں میں ہے, یہاں جانا پڑ جاتا ہے, لیکن دلی میں 4 آدمی لوگ کہتا ہے. تو
یہ وہاں پر جو ہے نا سسٹم مطلب کسی سے کسی طرح سے نذرانہ ہدیہ نہیں لیتے ہیں وہاں کسی قسم کا. اچھا اچھا, چلیے تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے. ہاں, وہ جو پورا انجمن چلتا ہے نا تو مطلب سب مرشد کا خرچہ ہوتا ہے. اچھا, اور وہاں سے جیسے جو ہم لوگ طرف میں جیسے میراث شریف ہوتا ہے نہیں, تو پھر ان کو بھی تو کہیں سے آتا ہوگا نا؟ آتا, جیسے ان کا مکان ہے, مکان کا کرایہ آتا ہے, اور جیسے دوائی کا میڈیکل ہے, اور جیسے یہ سفیا گنگاشی رحمۃ اللہ کے ٹائم سے جیسے تالاب ہے تو ان تالاب میں مچھلی پیدا ہوتا ہے, مچھلی کا کھیتی ہوتا ہے. اچھا, مطلب اس طریقے سے ہے, مطلب ایک دم اس کو بالکل حرام کا کوئی وہاں دخل نہیں ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. وہاں اگر خوشی سے بھی کوئی اگر ہدیہ دیتا ہے تو بھی وہاں قبول نہیں ہوتا ہے, چاہے مدرسہ کے نام پر ہو یا کسی قسم کا بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا, مزار کے لیے بھی نہیں؟ نہیں, کسی کے لیے نہیں. وہاں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دینے والا ہوتا ہے, لینے والا ولی نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, اور حقیقت میں وہاں سب سے بڑا اچھا کیا لگا کہ لوگوں کو ایسا تیار کرایا جاتا ہے کہ لوگ وضو کا حالت میں جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال کرتا ہے. ماشاء اللہ. یہ کلکتہ میں کچھ دنوں پہلے آپ ہی سے میری بات ہوئی تھی یا کسی اور سے بات ہوئی تھی؟ ایک بار بات ہوا تھا, ایک بار تھوڑا دیر بات ہوا تھا. فون کس چیز پہ آپ نے بات کی تھی؟ بات بس تھوڑا سا بات ہوا تھا, اتنا دھیان نہیں رکھا بات, لیکن تھوڑا ہی بات ہوا, اس کے بعد فون کر دیا تھا. ہاں, مگر شاید اس, اچھا آپ اس وقت بھی اہل سنت والجماعت میں ہی تھے یا اس ٹائم تھوڑے سے ادھر ادھر سے ہٹے ہوئے تھے؟ انشاءاللہ اہل سنت ہے, مگر بات یہ ہوا تھا کہ میں کسی سے یہ سنی دیوبندی وہابی میں رہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ جو فتنہ جو جھگڑا ہے نا, اس میں نہیں رہتا ہوں. اس میں بات سنیے, ہاں, اس میں رہنا نہیں چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں, دیکھیے ایک منٹ, آپ جانتے ہیں رہنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے وہاں جو مسجد کے وہاں پر جیسے ابھی بتا رہے ہیں, وہ جیسے مزار مقدس جہاں بھی میں نے کلکتہ میں بھی رہا تھا, کلکتہ میں بہت سال رہا, تو مزار شریف میں جانا معمول تھا میرا, اللہ کے ولی کے مزار شریف میں. تو جہاں بھی دیکھا کہ لوگ بس چپل چوری ہو جائیے تو وغیرہ وغیرہ سب جگہ چلتا ہے, خیر اس کی یہ نہیں کر رہے, لیکن وہاں پر بھی جو دربار مرشد ہے نا, وہاں پر اگر کسی کا اگر پیسہ کھو جاتا ہے یا موبائل کھو جاتا ہے تو 90% ملنے کا امید ہوتا ہے. اس لیے کہ وہاں اس طریقے سے حلال و حرام کا یہ ہوتا ہے, سکھایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے آدمی کو کہ وہ حرام سے ایک دم دور رہتا ہے, وہ مل جاتا ہے وہاں 90%. اور سب جگہ کیا وہ چیز نہیں ہے, کہنے کو تو ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی بات, لیکن وہ چیز مطلب قائم نہیں ہے, اور وہاں پر قائم ہے ایک دم, یہ چیز ہے ایک دم بالکل سنت پر ایک دم قائم ہے ایک دم. چلیے بہت اچھی بات لگی مجھے سن کے, آپ کو یہ جانکاری ملی, میری جانکاری میں اضافہ ہوا. ہاں, جیسے خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ جیسے ولی اللہ تھے, درویش تھے, ویسے ہی ولی اللہ ہے وہ وہاں پر. اور وہاں پر جیسے والد صاحب اگر پیر صاحب بنے ہوئے مرشد بنے ہیں تو ان کے بعد ان کا ضروری نہیں کہ ان کا بیٹا بنیں گے, مطلب کسی کا جاگیر نہیں ہے, مطلب جو اس لائق بنا ہے وہی وہاں پر مطلب گدی نشین ہوتے ہیں. اچھا, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرمائے ان کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہے نا, تو اسی طریقے سے مطلب کوئی ہی نہیں ہے, مطلب وہاں ان کے بعد ان کے بیٹا ہوگا, کسی کا جاگیر نہیں ہے. جو بھی جو جائیداد ہے سفیا گنگاشی رحمۃ اللہ کا 8 مرشد تھے, تو انہوں نے 8 مرشد سے خدمت کرتے ہوئے فیض حاصل کیے. ان کے بعد فیض حاصل کرنے والے انہوں نے 14 سال جنگل میں رہے. 14 سال جنگل میں رہنے کے بعد ان کو جب اللہ کی طرف سے جب ان کو یہ دیدار حاصل ہوا, تب ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو ہے روحانی علاج کے لیے آپ بیٹھے. تو وہاں پر کلکتہ میں باغماری میں وہاں پر جو ہے زمین اپنا لے کر کے وہاں بیٹھے ہیں. مطلب اچھا, یہ انگریز لوگ کے ٹائم کی بات ہے یہ. اچھا, ان کا ایک مرشد مہاجر مکی رحمۃ اللہ بھی ہے صاحب, مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو ہے نا, وہ بھی ان کی مرشد گنگاشی میں لگے. حاجی امداد اللہ یا کوئی اور؟ حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ. پورا نام بتاؤ تو سمجھ میں آئے گا, ایسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ, یہ جو ہے نا فاروقی خاندان سے ہے, سفیا گنگاشی رحمۃ اللہ. ارے ایک تو تھانوی نوتویہ میٹری گنگوہی کے پیرو مرشد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے تو وہ سنی ہے نا یار, جو بھی ہے, لیکن ان سے کوئی لینا دینا نہیں بھی, وہاں کوئی چرچا نہیں ہوتا. ہمارے جو مولانا خوشی صاحب ہے نا, ہاں, تو وہ مدرسہ عالیہ میں مطلب انہوں نے وہیں پر پڑھائی بھی کیے تھے, وہیں پر عالم بھی ہے.
उनसे मैंने बात किया था, मैं सोचा था कि ये सब भी है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब जाओगे ना वहाँ, हाँ, वहाँ के किसी सज्जादा नशीन का या वहाँ के किसी पीर का नंबर है आपके पास? हाँ है ना। तो 1997 से मैं आप मेरी बात कराइएगा या फिर मेरी ऑडियो वहाँ दीजिएगा और बोलिएगा कि ये बंदा काम सही करता है गलत करता है। ऐसा है ना, आपको हमारे ये बरेली शरीफ से जो है ना एक गुलाम सरवर है, समझे, बेगूसराय का है, बिहार का बेगूसराय। अच्छा ना, हाँ। तो बरेली शरीफ से ही ये है वो जो है वहाँ मतलब वहाँ के वागिन हुए हैं, मतलब तो उनका नंबर आपको अगर कहें तो आप उनका नंबर आप बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत अच्छा बात हो जाएगा। कराइए बात कराइए, अभी करा दीजिए। आपको अगर नंबर दे देते हैं ना, इंशाल्लाह आप बात कर लीजिएगा। मैं ऐसे कॉल करूंगा तो पहचानेंगे नहीं ना। ऐसा है ना, मैं भी बातचीत कम करता हूँ, बस आप बोलिए तो भी कोई गुनाहगार आदमी नंबर दिया है आपसे बात करने के लिए, आप बात करिए तो क्या लेना देना है, ऐसा कुछ थोड़ी है, मतलब दिक्कत कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं। वहाँ पर क्या है कि जो जैसे अगर जैसे हम लोग तरफ जैसे मिलाद शरीफ होता है ना, जैसे मिलाद शरीफ का जो मामूल चल रहा है, हाँ। तो वहाँ पर से ये होता है उर्सपुल होता है, उर्सपुल। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने ये कहा कि मैं वहाबी देवबंदी कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं समझना चाहता और हाँ। मैं इससे बचना चाहता हूँ, हाँ, तो चलिए आप तो बच रहे हैं, आपकी औलाद कैसे बचेगी जब आप जिक्र नहीं करेंगे अच्छी चीज का और बुरी चीज का? अरे इस्लाम ने अच्छी और बुरी चीज सबका जिक्र किया है ना। हम हमारे लिए क्या है, जैसे 5 टाइम के नमाज का पाबंद एकदम, फिर वही बात, इसी चीज, हाँ देखिए यही चीज तुम्हारी गलत। अच्छा वो बताते हैं ना एक बात, आप सुनिए तो इंशाल्लाह ताला, जैसे 5 टाइम नमाज का पाबंद है, एकदम होने की नमाज कदा नहीं करना है, एक नंबर नमाज। दूसरा नंबर, अच्छा तो एक मिनट, तो बदअकीदे के पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं फिर तो आप? ऐसा है ना, बदअकीदे से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं, कोई लेना देना। अरे कोई देखिए, कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं जहाँ पहचान नहीं होती कि ये कौन है, अपना है कि पराया है। तो ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो चीज है ना जी, जो हराम हलाल का ज्यादा एक मिनट लाइन पे रहो। और अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइन जोड़ रहा हूँ जरा। जी फरमाइए हजरत। तो ऐसा ना हजरत, वहाँ पर जो है ना कि जैसे जो अभी आपके पास थोड़ा सा हुआ था, ज्यादातर इस चीज का बात होता है, पहले तो 5 नमाज पढ़ना बगैर कदा नहीं करने का हुक्म है, एकदम कदा होना ही नहीं। ईमान बचाओगे तभी तो कुछ होगा यार। वहाबी देवबंदी को जानोगे ही नहीं, जिक्र नहीं करोगे, समझोगे ही नहीं कि वहाबी देवबंदी है क्या, तो आपके बच्चे कैसे जानेंगे, आपकी नस्ल कैसे जानेगी? अच्छी और बुरी चीज का अगर देखिए भाईजान, अगर बुरी चीज का जिक्र करना अच्छा नहीं होता, बेहतर नहीं होता, तो फिर इस्लाम में क्यों आया कि अच्छी और बुरी चीज की जो है पहचान कराओ? है ऐसा ना, अगर जैसे कौन क्या कर रहा है उससे झगड़ा करने के लिए बात बताना। अल्लाह के रसूल ने अच्छी और बुरी चीजों का सबका इल्म दिया। हाँ बेशक। तो फिर आप इतना घिन क्यों खा रहे हैं? आप अगर जिक्र नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, पहचान नहीं कराएंगे, तो फिर आपकी औलाद कैसे बचेगी? हमारे दूर दूर तक उसे मतलब नहीं है ना हजरत, मतलब कोई भी। फिर वही बात, मतलब यार आपके कहने से और आपके मानने से थोड़ी कुछ होगा, और आपके कहने में थोड़ी हम लोग चलेंगे। पहले भी हमारा और आपका यही झगड़ा हुआ था, आप पहले भी यही कर रहे थे। हाँ मैं खुद देवबंदियों में रह चुका हूँ, तो मैं इनकी हकीकत को फुल तरीके से जानता हूँ। अच्छा नहीं रहता, तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ थोड़ा सा। बोलो। जैसे हमारे लिए जैसे हुक्म है, पहले नंबर के 5 नमाज पढ़ना है बगैर कदा, दूसरे नंबर के वहाँ पे एक वजीफा इजाद है, वो वजीफा पढ़ना है 5 टाइम पाबंदी से। उसके बाद तीसरा नंबर की ये हलाल रोजी होना चाहिए, सूद का कोई लेन देन, जो बैंक से किसी चीज का जैसे लोन में लेना या LIC करवाना, जीवन बीमा करवाना, किसी किसी का सूद का लेन देन में मतलब एकदम नहीं रहना, इनका हुक्म है। बैंक का क्या बोले? बैंक का क्या? बैंक से जो सूद का जो लेन देन है, सूद का किसी चीज का सूद लेन देन है। आला हजरत की किताब पढ़ी है तुमने? नहीं, आपने एक बार व्हाट्सएप में भेजे थे, मैं पढ़ा था। तो फिर आला हजरत ने जो पूरी एक किताब लिखी है, पूरा एक रिसाला लिखा है कोई जो उस किताब का रद्द कर दे? ऐसा ना हजरत, हमारे मुर्शिद तो ऐसा है कि आपके समझ में नहीं आई बात, आपके समझने में गलती है। सूद तो सूद है। फिर वही बात, सूद तो सूद है, दूसरी कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है रास्ता नहीं। अरे तो सूद जिसको तुम समझ रहे हो, अरे यार
یہ جو بینک ہے یہ ہندو کی ہے، غیر مسلم کی ہے، اور وہ ہمارے پیسے سے کمائی کر رہا ہے. کمائی کر رہا ہے تو کمائی تو مسلمان وہ زمین خرید رہا ہے، پتہ نہیں کس ویپار میں وہ لگا رہا ہے، اور ہندو ہے وہ، ہاں غیر مسلم ہے. ہاں تو غیر مسلم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. فائدہ اٹھانا جائز ہے. تو حضرت یہ قرآن مجید میں بہرحال ہوگا نا آپ کہ یہاں اٹھا دیکھیے، سکتا جب ہے، آپ یہ اتنا حدیث جانتے شریف ہے. نہیں ہیں تو میں بحث بھی نہیں کروں گا زیادہ آپ سے. ٹھیک ہے، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کو وہ اپنا مطلب وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ دے دیجیے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ، کیا حکم لگاتے ہیں. دیکھیے آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، بس میں یہی کہوں گا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے. سر سمجھنے کا تو غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی ہے. کریں حضرت، اس لیے حرام ہے کسی پھر وہی بات. سپوز کریں ایک بار اگر آپ بات کریں تو مکمل کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہی ہو رہا نا کہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بات ہے نا. تو حضرت مسلمان میں سود ہے. سنیے، مسلمان اگر مان لیجیے میں ہوں اور میں کسی مسلمان بھائی کو 100 روپے دے رہا ہوں اور میں کہوں گا کہ میں 110 روپے لے رہا ہوں، مجھے 110 روپے چاہیے واپس، تو یہ سود ہو گیا، سمجھے. اور میری کوئی 1 روپے کی چیز ہے، 1 منٹ، میں کوئی سامان ارے چھپیے نا یار. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھے انہوں نے تو قرآن مجید اور حدیث شریف سے تو ثبوت تو کیے ہوں گے نا، ایسی بات تھوڑی کہ نہیں کیے ہوں گے. وہ تو جا کے پڑھو نا یار اس کتاب کو، پھر زیادہ اچھا ہو. آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سمجھیے اس کو. آپ اپنے پیر و مرشد کو بھی بتائیے اس کے بارے میں جو ہے نا کہ غیر مسلم جیسے یہ اس کے لیے تھوڑا سا بھیجیے گا، زیادہ نہیں لیکن اس کے لیے بھیجیے گا تھوڑا سا کر کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں کوئی بات کہہ رہا تھا، بھول گیا یار. ارے کوئی بات بتا رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں بھول گیا، دھیان سے اتر گئی بات. بہرحال تو جب تک حضرت میں بتا دوں، جیسے بات ہی ہو رہا ہے، جیسے کہنے کا مطلب ہے نا، جیسے یہ سوال پیدا ہی ہو رہا تھا کہ غیر مسلم کو. تو بھائی اپنے جو سوال ہیں آپ کے وہ جو ہے نا مفتیان اکرام سے آپ بات کیجئے، ٹھیک ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. حضرت آپ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اچھا جانکاری رکھتے ہیں. نہیں، میرے کو کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے، بس ایک سادہ سا آدمی ہوں. سب یہیں پر جو ہے نا میرے یہ ہوتا ہے کہ جو سود کو جائز جو ہوا نا، پھر وہی بات، سود. ایک منٹ، مسلمان خاموش رہیے، پہلے بات کو سمجھ لیجیے، سود ہے کیا. چلیے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو 100 روپے دیے، مثال، بات کو سنیے خاموش رہ کے. خاموش رہیے نا. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو 100 روپے دیے اور وہ کہتا ہے کہ 110 مجھے چاہیے، یہ سود ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر کسی ہندو کو ہم 100 روپے دے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں 110 روپے دے، یہ سود نہیں ہے. اس کی قرآن مجید میں کہیں تذکرہ ہوگا نا. صحابہ اکرام سے دیکھ لو. آپ قرآن مجید سے تو بتائیے نا سر، اس میں کیا یہ. ہاں تو جا کے مفتی سے معلوم کرو نا. مفتی سے ہم نے بہت معلوم. آپ اپنے پیر و مرشد سے معلوم کرو نا. ایک بھائی جو آپ کے پیر و مرشد ہے ان کا نمبر دو آپ مجھے. 1 منٹ، جو آپ ان کا نمبر دو. ایسا نا حضرت میں لائن میں نہیں، آپ نمبر دیجئے، بحث و مباحثے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تمہارا ابھی جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کرا دیتا ہوں. نمبر دو اپنے پیر و مرشد کا. پیر مرشد سے انہی ٹائم بات نہیں ہو پائے گا نا. اتنے بڑے قابل بن گئے، وہ بات نہیں کریں گے. ایسا میں غلام سرور صاحب کا آپ کو نمبر دے دیں گے، آپ ان سے. کون غلام سرور؟ ہاں غلام سرور صاحب کا نمبر دو. ابھی نمبر آپ کو یہ کر دیتے، ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں کر دیتے ہیں، مجھے ایسے ہی بتاؤ، میں لائن پہ لینا چاہتا ہوں. ایک منٹ سر، ٹھیک ہے، نمبر نکالتے ہیں. کال کاٹ کے مت جانا. بے شک انشاءاللہ کرنے جاؤں گا. لکھیے 78086. 78086. اس کے بعد 88. 88 کے بعد 120. 120. ہاں جی، ایک بار نمبر پھر سے بولے کہاں لکھیں. 78086.
हाँ जी 78 88 120। हाँ हाँ ये नंबर है गुलाम सर। लाइन पे रहो। Kindly hold the line. Your call has been forwarded to another number. नंबर तो लगा नहीं। नंबर नहीं लग रहा। हाँ दोबारा करके देखता हूँ। बहुत दिन हो गए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है। नंबर गलत बता रहा, आपने नंबर गलत दिया है। नंबर गलत है, एक बार फिर से देखता हूँ। नंबर गलत है। ये 78086 है ना? 78086। 78086 88 120। हाँ नहीं लग रहा इसमें ना। और दूसरा नंबर दो कोई। और कोई दूसरा नंबर दो। उनका तो और नंबर नहीं, मौलाना खुशी साहब के बेटे नंबर। कोई और मौलाना हो तो उनका दो। मौलाना खुशी 93 91 70 90 70 90 12। 12। हाँ क्या लिखे? 93 21। हाँ 3 8 है ना? हाँ नहीं 93 93 9 3 हाँ 9 3 2 1 नहीं 2 1 ना 3 8 है। 31। 93 31 है। हाँ हाँ तो 21 क्यों बोले? बोलने में यार आपको सुनने में जो भी कहेंगे। अच्छा 93 31 70 90 12। हाँ जी हमारा खुशी साहब। हेलो जी मौलाना खुर्शीद साहब बोल रहे हैं? जी अच्छा अच्छा जी किस मसलक से हैं आप हजरत? जी किस मसलक से मतलब आप सुन्नी हनफी बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या अहले हदीस? माले सुन्नत व जमात से। उसकी पहचान? जी उसकी पहचान? आप हजरत कौन है? जी मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, मेरा नाम नूर हसन बरकाती रजवी है। कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से। एक भाई लाइन पर है, उन्होंने आपका नंबर दिया है तो किन्होंने? कुछ बात पूछनी थी। किन्होंने? क्या नाम है आपका जनाब भाईजान? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो गुलाम मुस्तफा गुड़गावा से बोल रहे थे हजरत। अच्छा ये दरबार शरीफ के बारे में जानना चाह रहा है करने की बात, तो इसलिए नंबर दिया। जी हजरत बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ देखिए हमारा जो मतलब है अहले सुन्नत वल जमात का मतलब है हनफी मसलक से ताल्लुक रखता है। हनफी में देवबंदी या कोई और? सुनिए देवबंदी वगैरह नहीं हमारे यहाँ से। सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं? जी आला मानता हूँ माशाल्लाह। मैंने इसलिए पूछा कि मुझे आपको सलाम करना था, मैं किसी बदअकीदे को सलाम नहीं करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है जो बैंक के ताल्लुक से लिखा गया हजरत। बैंक के ताल्लुक से बैंक
बैंक में जो मुसलमान पैसा जमा करते हैं हाँ जी और उससे जो बेनिफिट मिलता है, जो कुछ मुनाफा मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, तो उसके ताल्लुक से जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला लिखा है, वो पढ़ा है हजरत आपने? नहीं, वो रिसाला नहीं पढ़ा। जी, नहीं, वो नहीं पढ़ा। अच्छा, वो नहीं पढ़ा है। जी। अच्छा अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसका मुताला कर लें, तो बहुत मेहरबानी होगी। ये भाईजान जो है बता रहे हैं कि बैंक से जो मुनाफा मिलता है वो भी सूद है, जी। मगर आला हजरत फरमाते हैं कि ये सूद नहीं है। हजरत का वो रिसाला पर ही लिखा हुआ है। हाँ, जी हाँ, क्योंकि हम जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, हाँ ये मुस्लिम देश नहीं है। हाँ जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कनाडा, ये सऊदी अरब जो है ना, और इधर क्या बोलते हैं, ओमान मुस्लिम कंट्री हो गई, दुबई मुस्लिम कंट्री हो गई, मतलब जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ का क्या है सिस्टम, वो सब मुसलमान लोग हैं वहाँ ज्यादातर, वहाँ ये हिंदू लोग नहीं, तो हमको हरबी बोला जाता है ना। तो यहाँ ये जो बैंकें हैं ये गैर मुस्लिमों की हैं और इसमें पैसा हर एक का है, मुसलमान का भी है। तो हम हिंदू को, गैर मुस्लिम को यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं और उस पैसे से वो अपना कारोबार करते हैं और उस कारोबार से वो मुनाफा कमाते हैं बहुत ज्यादा। तो हमको तो वो मतलब 100 में से 1% भी नहीं देते, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मुनाफा देते हैं ये उसको सूद बता रहे हैं। तो मैंने कहा आप जो है किसी उलमा से जानकारी कीजिए, आपको इल्म नहीं है, तो इन्होंने आपका नंबर दिया था। जी सूद आखिर क्या है? जी हजरत, सूद क्या है? सूद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कुछ देता, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैं कहता हूँ कि मुझे 110 वापस चाहिए, मैं 110 रुपए लूंगा 100 के बदले, तो ये सूद है। और गैर मुस्लिम से अगर लिया जाए? गैर मुस्लिम से फायदा उठाना जायज है, तो हम सूद पे काम कर सकते हैं? ये बैंक सुनिए, अरे भाई मुसलमान नहीं करेगा ना, नहीं, हम नहीं, मुसलमान कर तो रहे हैं। उसमें आप पढ़ लीजिए ना, बैंक के ताल्लुक से मैंने बोला है, तो बैंक के ताल्लुक से पहले आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में। वो तो बैंक में तो ऑलरेडी लिखता है, मुसलमान के लिए सूद जायज नहीं है ना, तो फिर वहाँ इंटरेस्ट जो लिख रहा है तो वो कैसे हुआ? तो आप पढ़िए ना पहले रिसाले को, आप तो आलिम है ना, मौलाना है ना। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है। आला हजरत का तो भाई मामला आप जहाँ तक पहले है, आला वो हजरत तो रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला पढ़ लीजिए। आपने अपने आप को सुन्नी हनफी बरेलवी बताया है, तो इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें उखड़ती रहती हैं। ये हाँ, तो कहाँ से हैं हजरत आप? हैं? आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ते से हूँ। अच्छा, आप भी कलकत्ते से हैं। जी। अच्छा, तो थानवी ननौतवी अमेठी गंगोही को तो काफिर मानते होंगे? जी। थानवी ननौतवी अमेठी गंगोही को तो काफिर मानते होंगे? हाँ, उनके जो अल्फाज और जो जुमले हैं, जो काफराना जुमले हैं, बिल्कुल उस बुनियाद पर वो कुफ्र के जी साथ हैं। जी जी जी। तो हजरत आप उस रिसाले पर थोड़ा नजर 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 कर लें, देख लें, पढ़ लें, और अपने चाहे बड़ों से भी जो भी आपके राब्ते में हो, बुजुर्ग जो होते हैं, तो थोड़ा सलाह मशवरा कर ले। नहीं, हमारे यहाँ तो इस बात को जो है अच्छी तरह से इसको ये मान लिया गया है कि सूद सूद ही है, चाहे वो जहाँ भी हो। आप पहले आला जिस हजरत का सूरत रिसाला से तो भी पढ़िए कम से कम। सुनिए तो मेरी बात, जिस सूरत से भी हो, जैसे भी आए, सूद का जो मामला है सूद वो का कारोबार करना ये है। अलग चीज है, और अपना पैसा बैंक में जमा करना ये अलग चीज है, और उससे जो बेनिफिट मिलता है वो कोई सूद नहीं है। कोई कारोबार नहीं कर रहा है, कोई मुसलमान कैसा आप कारोबार कर रही है सूद का। ऐसी जगह जहाँ पे हमें मालूम है कि इस जगह में आप सूद पहले आ रिसाला रहा पढ़िए ना है। हजरत। मेरी बात सुनिए ना, रिसाला हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी, नाम क्या बताया? बैंक के ताल्लुक से है वो रिसाला, किसी से भी आप मालूम कर लीजिए, जो आपके राब्ते में बड़े बुजुर्ग होंगे वो बता देंगे आपको। 1 मिनट लाइन नहीं, पे उसका रहिए। नाम क्या है? एक मिनट रिसाले का नाम बताइए ना। मेरे जहन से उतर गया है, 1 मिनट लाइन पे रहो, मैं
رسالے کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ان کو بتا دیجیے گا, وہ میرے واٹس ایپ میں بھیج دیں گے. رکیے حضرت, رکیے 1 منٹ رک جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت؟ وعلیکم السلام. اللہ کرم. حضرت وہ جو بینک کے تعلق سے جو رسالہ ہے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, جی, کیا نام ہے اس رسالے کا؟ رسالہ بینک ہی ہے اس کا نام. رسالہ بینک ہی ہے نا؟ ہاں. اچھا اچھا. ایک حضرت ہیں مولانا صاحب ہیں, اپنی جماعت کے ہی ہیں, سنی حنفی بریلوی. جی. تو ان سے بات ہو رہی تھی, ایک اور ہیں دوسرے بھائی, ان سے ہو رہی تھی, تو انہوں نے جو ہے ان کو مولانا کو لیا. تو یہ جو بینک سے حضرت کوئی جو بینیفٹ ملتا ہے, جو فائدہ بڑھ کے ملتا ہے ہمیں, ہاں. تو یہ بھی سود کہلائے گا؟ نہ. ایک مولانا صاحب ہیں لائن پر, وہ کہہ رہے تھے تو پھر یہ تو سود ہوا, اور کسی غیر مسلم سے یہ کام کر سکتے ہیں کیا؟ لائن پر ہے. ہاں لائن پر ہیں. اچھا, بات کرائیے. جی مولانا صاحب بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت, جو بینک سے اضافہ ملتا ہے رقم پر. حضرت آپ کو تعارف؟ میرا کوئی تعارف نہ, چھوٹا سا آدمی, عبد الوہاب نام ہے میرا. حضرت کا نام ہے مولانا عبد الوہاب صاحب قبلہ. یہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ ہیں, اور الحمدللہ شیر ببر ہیں, ببر شیر ہیں, حضور اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں. مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں, اور الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے. پوری دنیا کا کوئی بھی دیوبندی ان کے سامنے آ کے ٹک نہیں سکتا, اور میں انہی کا شاگرد ہوں. میرا نام نور حسن برکاتی رضوی ہے. دنیا دیوبندیت کے اچھے اچھے مفتیوں کو پسینہ آ جاتا ہے. یہ حضرت کی انکساری تھی, جو حضرت نے بتایا کہ میرا کوئی تعارف نہیں ہے. بات کیجیے. ہاں, تو حضرت یہ جو بینک میں جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس سے جو اضافہ ملتا ہے وہ سود نہیں ہے. یہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے, اور اس پر جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. 3 فتوے ہیں, وہ رسالہ بینک کے نام سے چھپ گئے ہیں, وہ دیکھ لیں آپ. اور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی ایک کتاب جدید بینک کاری کے نام سے ہے. رسالہ بینک. جی رسالہ بینک. رسالہ بینک, ہاں, وہ 3 فتوے ہیں. ایک فتویٰ مفتی قاضی عبدالرحیم صاحب کا ہے, ایک فتویٰ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ہے, اور ایک غالب المفتی اعظم ان کا فتویٰ ہے, اور ایک جدید بینک کاری جو ہے وہ مفتی نظام الدین صاحب کی ہے, وہ بہت تفصیل سے لکھی گئی ہے. بہرحال مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بینک جو ہے کافروں کے بینک ہیں. اس پہ جو ہمیں اضافہ مل رہا ہے رقم پر ہماری, وہ سود نہیں کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی حضرت. اور جو دوسری بات تھی کہ کافر سے اگر ہم کچھ رقم دیتے ہیں اور وہ ہمیں اس رقم پہ بڑھا کر کے دے دیتا ہے رقم, وہ سود ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بھی سود نہیں ہے. لا ربا بین المسلم والکافر فی دار الحرب, یہ حدیث پاک ہے. اور اسی حدیث پاک کے تحت جو ہے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو آج کل بینکوں سے ہمیں اضافہ مل رہا ہے رقم پر, وہ سود نہیں کہلائے گا. تو اس طرح سے حضرت اگر ہم فکس ڈپوزٹ کریں اگر, جی
फिक्स डिपॉजिट अगर हम कर दें बैंक में, बैंक में, हाँ फिक्स डिपॉजिट जी मतलब हम 5,000 रुपए हम वहाँ फिक्स कर दिया हमने 5 साल के लिए, जी उसके बाद हमारा वो रकम 10,000 रुपया हो जाता है, जी फिर उसको हमने फिक्स डिपॉजिट किया, जी फिर वो हमारा 20,000 रुपया हो जाता है, जी। क्या ये भी सूद नहीं होगा? नहीं, ये भी सूद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, ला रिबा बैनल मुस्लिम वल काफिर फी दारिल हरब, दारुल हरब की कैद जो है वो भी ये नहीं है कि दारुल हरब ही में ऐसा होगा तो सूद नहीं कहलाएगा, कहीं भी हो। बहरहाल मुसलमान और काफिर के दरमियान लेन देन में सूद नहीं साबित होता है। सूद के लिए माल का मासूम होना जरूरी है, और काफिर का माल हमारे लिए मासूम नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो भी इजाफा दे रहा है वो उसकी अपनी ख्वाहिश है, अपनी चाहत है, अपनी मर्जी है, हमारे लिए जायज है। तो अब इस हदीस पाक के तहत कोई भी सूरत निकालिए आप, उसमें जो आप बता रहे हैं इस तरह से कुछ भी कीजिए, तो वो अपनी मर्जी है ना। उसमें जो हम जो जमा कर रहे हैं पैसे, तो हमारी तो नियत ये है कि नियत ही हमारी हो गई कि इससे हमारा मैंने डबल और ट्रिपल और चौबल ये सारी चीजें हमारे। हाँ, तो वो बैंक वाले जो है वो इस बात पे आमादा है ना, वो करा रहे हैं ना इस काम को, वो दे रहे हैं आपकी रकम लेके उस पे दुगना इजाफा कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। जब उनकी मर्जी है वो चाहे दुगना दे या 3 गुना दे, तो सूद क्यों होगा? हजरत जी जो कुरान करीम की आयत है, वला ताकुलु रिबा अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, जी 2 गुना 4 गुना करके तो मत खाओ, तो ये क्या मतलब हुआ? तो ये काफिरों के मुताल्लिक थोड़ी ना है, ये आयत जो है काफिरों के मुताल्लिक थोड़ी है। तो ऐसा क्या वहाँ पर है? मशहूर है उस जगह में, किसी जगह में इंडिकेशन वहाँ पे है ऐसा कि ये काफिरों के लिए नहीं है और ये मुसलमानों के लिए है? कुरान पाक की तफसीर जो है वो सबसे मोतबर तफसीर बिल हदीस है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज को बयान कर दिया तो कुरान की इस आयत की यही तफसीर हो गई। जब ये तफसीर हो गई तो अब हमें शुकूक व शुबहात में पढ़ने की जरूरत क्या रह गई? जब अल्लाह के रसूल फरमा चुके, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, ये जो हदीस है हजरत, ये हदीस का बिल्कुल मुस्तनद हदीस है जी, ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल काफिर, ये है जी 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 मुस्तनद है। मुस्तनद न होगी तो फिर ये उलमा इस पर पूरी किताबें लिख रहे हैं। नहीं तो दूसरे लोग जो हजरत कहते हैं कि अल्लामा इब्न हज़्म जो है उन्होंने ही एक ये अपनी बात कही है, और इसी बात को जो है उलमाए हनफिया ने लिया है और इस पर जो है फतवा सादिर कर दिया गया है। क्या 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 फरमा रहे हैं? अल्लामा इब्न हज़्म जो है, अल्लामा इब्न हज़्म कौल जो है जी, अच्छा, उनका कौल अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी या कोई और? नहीं हजर अस्कलानी नहीं। अच्छा, पता नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं इब्न हज़्म का कौल है। हज़्म देखिए, आज़ामीन। चलिए जो भी होगा, बार कैफ आपको इसकी तफसील पढ़नी है तो आप रिसाला जदीद बैंककारी पढ़ लीजिएगा। यार हजरत आप नहीं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कुल्ला की है ये किताब। आपके जो भी शुकूक और शुबहात होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है, जो एतराजात
وارد ہوئے ہیں یا جو ہو سکتے ہیں، انہوں نے سب کا جواب دے دیا ہے۔ مفتی نظام الدین صاحب یہ حضرت کہاں بریلی شریف ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں حضرت؟ کلکتہ رہتے ہیں۔ کلکتہ رہتے ہو، مفتی نظام الدین صاحب کو نہیں جانتے؟ مجھے تو تعجب کی بات لگ رہی ہے۔ آپ اہل سنت بریلوی حضرات میں سے ہیں یا دیوبندی حضرات میں سے ہیں؟ دیکھیے، دیوبندی اور بریلی کا جہاں تک تعلق ہے، دونوں علماء کو تو جانتا ہوں جی، دونوں ہی کے، کچھ وہابیوں کو بھی جانتا ہوں، انہوں کو بھی جانتا ہوں، سبھی کا، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کو جانے ہی۔ ارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مفتی نظام الدین صاحب کو کون نہیں جانے گا؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا جو صدر مفتی ہے اسے کون نہیں جانے گا؟ یہ پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت گستاخی معاف ہو، اصل میں بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، اس نظام الدین نام کے اور بھی ایک عالم گزرے ہیں، غالباً وہ الہ آباد سے ان کا تعلق تھا اور اہل سنت و جماعت کے ہی وہ عالم ہیں، لیکن نظام الدین صاحب وہ بھی تھے، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بہت پہلے ہاں، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے شک میں کہ صاحب قوم سے مفتی نظام الدین مراد ہیں تو پوچھنا صحیح ہے، لیکن مفتی نظام الدین اس وقت جو موجود ہیں وہ جامعہ اشرفیہ کے صدر مفتی ہیں اور بہت مشہور آدمی ہیں، وہ کوئی محتاج تعارف تھوڑی ہیں۔ تمام پوری دنیا میں ان کی فقاہت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو ان کی کتاب جو میں بتا رہا ہوں جدید بینک کاری کے نام سے ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ جس نے بھی جو اعتراض کیا ہے یا کہیں پہلے علماء نے کوئی اعتراض کیا، انہوں نے سب جواب بھی دیے ہیں اس کے، اور بہت سی صورتیں بھی ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں، کیونکہ ہمارا کام کوئی فتوے دینا تھوڑی ہے، ان کا تو کام ہے فتوے دینے کا، ہر وقت اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں، اب تو یہ ہے کہ کتاب پڑھی اور پڑھ کے رکھ دی ایک طرف، اس میں کی جو موٹی موٹی باتیں یاد رہ گئی، کسی نے پوچھی بتا دی۔ ہاں، عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں حضرت، مگر مجھے اس بارے میں واقعی شک اور شبہ ہوتا ہے، شک کیا بلکہ یقین ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت جب آ گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور پھر اس کے ساتھ میں وہ حدیث وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، اور بہت ساری وعیدیں ہیں کہ یہ سود کی جو رقم ہے اگر ایک لقمہ بھی کھایا یا کھلایا تو کھلانے والا، کھانے والا، اس کی گواہی دینے والا اور پھر اس کا لکھنے والا، سبوں پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی لعنت ہے، اور ماں کے ساتھ دینا کاری کا مرتکب ہے۔ یہ ساری جو حدیثیں آخر یہ ان پر کیا صادق نہیں آئیں گی؟ یہ اس پر صادق آئیں گی جب وہ چیز ربا کے دائرے میں آ جائے گی، اور دائرہ ربا سے جب باہر ہے تو یہ صادق آئیں گی کیوں اس پر؟ آخر یہ ربا پھر کہاں ہوگا؟ اس طریقے سے تو پھر جو اگر آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات آ رہے ہیں تو خرید و فروخت میں، تجارت میں جو مال کماتا ہے آدمی، آخر ہے تو وہ بھی اضافہ ہی، تو وہ اضافہ بھی سود کے دائرے میں آ جائے گا، تو اس کو بھی تو سود کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے دیکھیے، جس طریقے سے وہ سود کے دائرے میں نہیں آ رہا، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ مسلم اور کافر کے درمیان ربا نہیں ہوتا ہے، تو اب شکوک شبہات ہمارے ذہن میں آنا ایک بیکار کی بات ہے۔ اب کسی پہلو سے اگر کسی بھی عالم کو کوئی اعتراض ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، مفتی صاحب نے وہ سارے اعتراضات حل کر دیے ہیں، لیکن اس کو پڑھوں گا، لیکن فی الحال یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ سود کے دائرے میں اگر وہ چیز آ جائے گی
تو یقیناً حرام ہوگی، اور سود کے دائرے میں نہیں آئے گی تو حرام نہیں ہوگی اور سود نہیں کہلائے گی۔ لیکن حضرت جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اس مطابق اگر یہ ہے تب تو بہت کھل کر کے آدمی یہاں پر جو ہے سود کا مانے کام تعویل کرتے ہوئے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بینک سے ہو یا دوسرے کافروں کو بھی اگر ہم پیسے دیں ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں، سود پر ہم کام چلا ہی سکتے ہیں۔ تو بالکل لے سکتے ہیں، جس چیز کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ ہم کافروں کو اگر ہم 10 روپے دیں اس سے ہم 12 روپے لے سکتے ہیں، کس سے؟ کافروں کو اگر ہم ادھار بالکل بالکل لے سکتے ہیں۔ کافر اگر آپ سے 10 روپے لے رہا، کہہ رہا 12 دوں گا، تو بالکل لے سکتے ہیں۔ جب حدیث پاک میں اس کو سود نہیں مانا گیا۔ حضرت ٹھیک ہے، اب آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ سے اس معاملے میں بحث تو نہیں کروں گا، لیکن ایک ہی یہ حدیث اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہے، سمجھنا ہے، اور اس معاملے میں مجھے بالکل یقین نہیں ہوتا ہے اور بہت بے چینی ہے اس معاملے کو سمجھنے میں۔ دیکھیے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو آپ سمجھیے، اس حدیث کو دیکھیے، اور اس حدیث کے تحت شارحین حدیث نے، فقہاء کرام نے کیا کہا ہے، تو آپ سمجھیے، آپ کے شکوک دور ہو جائیں گے۔ اور محض آپ اپنے ذہن میں شک رکھیں یا آپ یہ کہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، تو میرے اور آپ کے یقین کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں جو ماہرین علماء ہیں ہمارے، ان کی طرف رجوع کیجیے۔ اچھا، مال معصوم سے مراد کیا ہے حضرت؟ مال معصوم سے مراد یہ ہے کہ کافر مسلمان کے مال کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری میرے مال کی حفاظت کرنا، اور میری ذمہ داری آپ کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کافروں کی جو وہ اقسام ہیں، کوئی مستعمل ہے، ذمی ہے، تو ان کے مال کی حفاظت کرنا ذمہ داری بنتی ہے، اور ایسے کافر اگر ہیں کہیں تو ان سے لین دین میں رقم پر اضافہ لینا سود ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہندوستان میں کوئی ایسا کافر ہی نہیں ہے جو ہماری حکومت میں رہ رہا ہو، بلکہ ہم اور الٹے یہاں جو ہے ان کی حکومت میں رہ رہے ہیں۔ ہم یہاں اگر اپنا بینک بنائیں، جی، بینک بنا کر ہم اگر یہاں اپنا بینک بنائیں، مسلمانوں کا بینک بنائیں، اور اس بینک میں جو ہے ہم اپنے پیسے رکھیں، ہاں، تو وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کافروں کے بینک ہے نا، اور اس میں یہ بھی ہے، ایک منٹ اور سن لیجیے میری بات، کہ اس میں اگر مسلمان شریک ہوتے ہیں، کچھ مسلم کچھ غیر مسلم، تب بھی سود ہو جائے گا، کیونکہ جتنا حصہ مسلمان کا لگا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ خالص کافر کا بینک ہے، یہ بھی سن لیں آپ، کبھی پوری بات نہ سمجھ کے، خالص کافر وہی کا بینک ہے، اس میں مسلمان کا حصہ ہی نہیں ہے، تب وہاں سود متحقق نہیں ہوگا۔ اور مزید آپ دیکھ لیں، کتاب میں نے بتا دی ہے، اس کو پڑھ لیں آپ، شکوک دور ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مفتی صاحب موجود ہیں جامعہ اشرفیہ میں، وہاں جا کر کے شکوک دور کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، آپ تحقیق کیجئے، ٹھیک حضور اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے اس پہ بھی نظر کیجئے، اپنے بڑوں سے بھی معلوم کیجئے۔ ٹھیک ہے حضرت، بڑوں سے تو معلوم کرنا ہے ابھی تو، بالکل بالکل ضروری بھی ہے، بالکل خوب، جو بھی مسئلہ ہے اس کو ایک نہیں 1000 بار دیکھیے گا، تحقیق کیجیے گا۔ ہاں، لیکن اس سلسلے میں حضور یہ جو ہمارے یہاں پہ مولانا اذان غاچی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بڑے جید عالم اور فقیہ
اور ماشاءاللہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے، بلکہ ان کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں، اور سلسلہ دراز زمانے طویل ہونے کی وجہ سے یہ 6-7 بزرگ کا بیچ میں فاصلہ آتا ہے. یہ بنگال کی سرزمین میں ہے، اور انہوں نے ان کا یہاں پہ ان کی خانقاہ ہے عثمانی انجمن بول کر کے، تو انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ تقریباً 150-200 سال ہو گئے اس میں. تو اس جگہ سے جو ہم لوگ کو جو بتایا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، ان کا جو فتویٰ ہے وہ کہ کسی بھی تعویل سے تم اگر آتے ہو تو اس معاملے میں احتیاط بدرجہ عدم ضروری ہے، اور یہ جو سود کی جو رقم ہے، چاہے جس صورت سے جیسی شکل بھی بنے، وہ سود ہی ہے، اس کو تم لوگ حرام ہی قرار دو اور اس پیسے سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں تک ممکن ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار گزرے ہیں، تو اس سلسلے میں یہاں تقویٰ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت. یہ دیکھیے تقویٰ الگ ہوتا ہے، فتویٰ الگ ہوتا ہے. علاوہ ازیں دیکھیے مولانا صاحب، میری بات سنیے. جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی تحقیق سے مطمئن ہوں. جی نہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ کسی کی تحقیق پر آپ عمل کریں. آپ جو بھی تحقیق کر رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ آپ کو یہ چیز ملے کہ یہ سود کے دائرے میں آتی ہے تو آپ مانیے اس کو. اور دلائل کے ساتھ آپ کو یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو کسی بھی عالم دین یا کسی بھی اللہ کے ولی کا ذاتی عمل مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مسئلہ قرآن اور حدیث اور فقہ جو ہمارے ائمہ ہیں، اور ائمہ میں بھی جس کے ہم مقلد ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی چیز دوسرے کے نزدیک سود کے دائرے میں آ رہی ہو، امام مالک کے آ رہی ہو یا امام شافعی کے نزدیک سود کے دائرے میں آ رہی ہو، لیکن ہم اگر مقلد ہیں تو ہمیں اپنے مقتدا کی بات کو ماننا ضروری ہے. ہاں، باقی چیزیں رہیں ماننا یا یہ کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں میرا یقین نہیں ہے اور فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنی اپنی رائے ہے. اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. بس جو ان کا جیسے ان کی رائے حضرت مولانا صوفی اذان گاچی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، تو اسی طرح سے تو اعلیٰ حضرت کی بھی ایک رائے ہے، اور یہ علماء اکرام جو ہیں اس میں دوسرے مسلک کے جو عالم ہیں وہ لوگ تو اس میں کچھ اختلافی مسئلہ ہے، کوئی جائز کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے. ہاں، تو بہرحال جب تک ہمارے پاس ثبوت میں یہ حدیث ہے اور اس پر فقہائے حنفیہ کے اقوال ہیں اور مضبوط فقہا کے ہیں، ایسے بھی نہیں کہ صاحب چھوٹے موٹے لوگوں کے ہوں، مجتہدین کے اقوال ہیں، تو اب ہمیں یہ اتنی مضبوط دلیلیں ملی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اب اور دلائل کی طرف یا تو وہ دلائل ان سے زیادہ مضبوط ہوں تو مانا جائے گا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے زیادہ مضبوط دلائل کوئی اور پیش کر سکے. بھئی حدیث کا رد کہاں سے کرے گا آدمی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کیسے رد کرے گا؟ تو آپ اور دیکھ لیجئے. بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں تو خیر کسی سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھئی اعلیٰ حضرت کا حکم ہے تو مانو، میں نہیں کہوں گا کسی سے بھی، لیکن امام اعظم کا اگر حکم ہے تو یہ کہوں گا کہ مقلد ہو تو مانو، نہیں ہو تو مت مانو. میرا تو اپنا یہ خیال ہے، میں بہت کھلے ذہن کا آدمی ہوں. ہاں،
मैं آپ तो کی किसी بات को اچھی पाबंद لگی करता ही नहीं हूँ कि جی حضرت फलां آپ आलिम کی ने लिखा उसने लिखा है लिहाजा मान लो आंखें बंद करके। جی یہ بہت اچھی लेकिन بات इमाम ہے جی आजम ने जब कहा है तो तकलीद का मतलब ये है कि आंखें बंद करके मानना है फिर उसकी बात को। یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی حضرت کہ جی اگر کسی کا یہ فتویٰ آتا ہے جی اور وہ کوئی اگر تحقیق پیش کرتا ہے اور آپ کی جی سمجھ میں نہیں آتا جی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیے ہی بالکل مانیے، بالکل ہاں، بلکہ آپ خود بھی تحقیق کیجیے. خود یہ بھی بہت تحقیق اچھی بات ہے، ایک دم بہت صحیح. یہ آپ کا بولنا یہ بہت بہتر ہے. اسی وجہ سے یہ جو بات جو آپ نے جو کہی نا، جی یہ اس کی بنیاد پر ہی جی یہاں پر جو اختلاف جو کرتے ہیں لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ جو قرآن اور حدیث میں وہ جو لاربا بین المسلم والکافر ہے وہ بھی آپ اس کو بھی رکھیے. اس کا مطلب اور بھی کہ علامہ سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو مسلم شریف میں اس میں جو بحث کی ہے بڑی اچھی بحث کی ہے انہوں نے اس کے اوپر میں. جی وہ مسلم شریف کی جو شرح انہوں نے جو لکھی ہے، غلام رسول سعیدی صاحب نے. غلام رسول سعیدی نہیں، غلام رسول نقشبندی، سعید احمد نقشبندی غالباً، اچھا سعید احمد نقشبندی. ہاں، دور حاضر کے تو وہ غلام رسول سعیدی صاحب کی مسلم کی شرح ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے. ہاں 7 جلد ہے وہ. ہاں تو وہ تو علامہ غلام رسول سعیدی پاکستانی ہے، اچھا اور وہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی. میں نے مکمل نہیں پڑھی ہے لیکن پڑھی ہے سیدھا تو اس میں وہ جس مسئلے کو بیان کرتے ہیں ائمہ اربعہ کے تمام اقوال اس حدیث کے تحت پیش کرنا، پھر وہ اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں جو بھی ہے، اور رائے دینا دلائل کے ساتھ دینا کوئی جرم نہیں ہے. جی. ہاں، میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ مقلد ہیں ہم تو جس کے مقلد ہیں جی اس کی بات کو تو آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور کسی کی بھی اگر بات ہے جی تو دلائل سے اگر آپ اس کو رد کر سکتے ہیں تو کر دیجیے، کوئی جرم تھوڑی ہے. جی جی. ہاں ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت ٹھیک شکریہ ہے، آپ کا. انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں. دعا کی درخواست ہے. دعا فرمایا. حضرت اس مسئلے پہ بہت سارے لوگ جانے انجانے ہیں، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. اس پر پہلے بھی بحث ہو چکی ہے، میں نے اس کو ڈالنے کی کوشش کی پر میں ڈال نہیں سکا. بہت ساری آڈیو اس وقت موجود تھیں اور وہ موبائل بھی جو ہے مجھے ریسیٹ مارنا پڑا تھا اس ٹائم پہ، میں ڈال ہی نہیں سکا، آڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی. جی اور اس پہ کافی طویل گفتگو بھی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے علماء ہیں. جی تو اس آڈیو کو عوام اہل سنت کی اصلاح کے لیے ڈال دوں؟ ہاں بالکل ڈال دیجیے، ٹھیک ہے حضرت. کی بات نہیں. جی، ان حضرت سے بھی کہوں گا اور جو بھی اپنی جماعت کے علماء ہیں جن کو اس تعلق سے جانکاری نہیں ہے وہ بھی جو ہے ان کتابوں کے تعلق سے مطالعہ کریں، اپنے ذہن میں بات رکھیں، تاکہ جی وہابی دیوبندی بھی اس تعلق سے بہت زیادہ پھنساتے ہیں، جی ہاں جی الٹا سیدھا جو ہے بکتے ہیں. ہاں، وہی تو شبہات جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ یوں ہی ہو جاتے ہیں. جی اب جب کوئی اس مسئلے کی تحقیق کرے گا، اس کی گہرائی تک جانا چاہے گا تو وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے صحیح ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا. جی اور یوں ہی بس سرسری نظر سے اس نے اپنے علماء کی تحقیق بھی نہیں پڑھی، دلائل بھی نہیں پڑھے، تو دوسروں کے دلائل کے سامنے تو وہ گھٹنے ٹیک ہی دے گا. صحیح بات ہے حضرت. اچھا حضرت، اب ہم تقویٰ کے پیش نظر، حضرت ایک منٹ، تقویٰ کے پیش نظر اگر آدمی ان چیزوں سے اگر بچتا ہے تو یہ اچھا ہے یا کیا؟ جی تقویٰ کے پیش نظر اگر وہ بینک کے سود سے جی یا اور بھی جو دوسری صورت جو گفتگو ہوئی کہ اگر ایک مسلمان ایک کافر کو اگر دیتا ہے
اور اضافی رقم اس سے نہیں لیتا ہے، ہم۔ تو یہ تقوی کے پیش نظر بھی بہتر ہے یا برا ہے؟ دیکھیے حضرت، تقوی کیا ہے؟ تقوی شریعت پہ عمل کا نام تقوی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس پیسے کو لے لیتا ہے تو یہ بھی تقوی ہی تو ہے کہ اس میں شریعت کی مخالفت اگر ہوتی تو تقوی کے خلاف بات جاتی۔ اب شریعت ہلو، ہلو، کال کٹ گیا حضرت کا، ٹھیک ہے حضرت، رکھیے ذرا سا۔ جی، پتہ نہیں کیا جانا ہے حضرت۔ دو لوگ اور تھے آپ کے ساتھ ہی، ان کی کال کٹ گیا۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت۔ السلام علیکم حضرت۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا حضرت، کال کٹ گیا یا کیا ہوا؟ ہاں، کٹ گئی تھی کال ادھر سے، اچھا پھر وہ کچھ بول رہے تھے تو وہی کہ تقوی کے، یہ تقوی کے خلاف کہاں ہوئی یہ بات؟ ہاں، تو کیا لے لوں انہیں لائن پہ؟ بات ادھوری رہ گئی، یہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ چلو اب ہو گئی بات، یہی کافی ہے۔ وہ آپ اس میں وضاحت کر دیں کیا بول رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا من کہ تقوی کے خلاف کہاں ہوئی یہ بات؟ اگر جی شریعت نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے جی تو اس کو استعمال کر لینا یہی تقوی ہے، اور نہ استعمال کرنا وہ اپنی طبیعت کہیے اس کو آپ۔ جی تو احتیاط کہہ لیو، طبیعت کہہ لو کہ صاحب ہماری تو اس کو طبیعت لے نہیں رہی، وہ الگ بات رہی، جی صحیح لیکن بات۔ حکم شرع پہ عمل کرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ جی کوئی صحیح شخص بات۔ اگر ان پیسوں کو لے رہا ہے، استعمال میں لا رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں، یہ تقوی کے خلاف تو جب ہی ہوگا۔ تقوی کا معنی ہی کیا ہے؟ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، اور جی ڈر کا مطلب کیا؟ حکم شرع پہ عمل کرنا جی اور نہی شرع سے بچنا، جی اس چیز کا نام تقوی ہے۔ جی تو اگر کوئی شخص، اب یہ حکم شرع ہے کہ بھئی یہ سود نہیں ہے، اجازت ہے، جی تو اس مال کو، اس پیسے کو لے کے استعمال میں لے لینا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ جی طبیعت کہہ سکتے ہو کہ ہاں صاحب ہماری طبیعت نہیں لیتی اس کو، نہیں لیتی، چلو الگ بات ہے۔ ہاں تو یہ مولانا صاحب سنی ہے؟ ہاں، سنی بریلوی بتا رہے تھے، اچھا اچھا میں نے شروع میں ہی پوچھ لیا تھا کہ جی آپ کون ہیں؟ اچھا تو بولے ہاں ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ اچھا۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے جانکاری حضرت۔ جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں ایسا ہے کہ اختلاف تو ہر جگہ گھسا پڑا ہے نا، ہاں ہر جگہ اختلاف گھسا پڑا ہے۔ اب وہی چیزیں ہیں، تمام دنیا بھر میں ہے نا، تمام بڑے بڑے چوٹی کے علماء نیک کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ صاحب میک سے نماز کسی صورت میں نہیں ہوگی، اور بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہوگی۔ تو اب یہ اختلاف تو ہر جگہ ہے ہی، ہاں اور اس چیز سے ہمیں تو، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ دلائل ہونے چاہیے، بس اپنے مسلک کے امام کے خلاف تو دلائل تمہارے کام کریں گے نہیں، ہوں، اور امام سے ہٹ کے چاہے کوئی بھی ہو۔ جی امام مالک کا قول ہے کہ قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے خلاف جانے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، جی اور باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، جی رد بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہمت ہے تو، دلائل ہے تو، جی چاہے وہ مجتہدی کیوں نہ ہو، لیکن مجتہد کے قول کو رد کرنا مجتہد کا کام ہے، یہ شرطیں ہیں، جی یہ ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں
हमा शुमा के लिए तो बस यही है कि हम जिसके मुकल्लिद बने हैं फिर उसकी बात को आंखें बंद करके मानना है साहब, जैसा भी कहा ऐसा ही कहा उसने, क्योंकि हम इस लायक होते तो फिर उसके मुकल्लिद ही क्यों बनते। सही बात है। ये और चीज है। नाश्ता कर लिया हजरत? नाश्ता अभी नहीं किया है। अच्छा अच्छा। घर पे ही हो? हाँ हजरत घर पे हूँ। अच्छा, काम वाम चल रहा है कुछ? हाँ चलिए हजरत। तो वो मैंने जो राय दी थी आपको उस पे अमल किया कुछ? वो जो उस दिन सितारा भाई के यहाँ जो बात हो रही थी, हाँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।